مسلمانوں کے لیے یہ شہر اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہاں پر ڈوم آف راگ ہے جدھر سے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے۔ یہاں پر مسلمانوں کا فرسٹ قبلہ بھی تھا، مسجد اقصی بھی یہاں پر لوکیٹڈ۔ عیسائیوں کے لیے اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ان کا سب سے ہولیسٹ چرچ لوکیٹڈ ہے، جسے کہا جاتا ہے چرچ آف سیپلکر، تو وہ بھی اس شہر میں لوکیٹڈ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش بھی یہاں پر ایک اور چرچ ہے، چرچ آف نیٹیوٹی، تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر یہودیوں کے لیے اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ان کا فرسٹ کنگڈم تھا، اسی طرح ان کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا، جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، تو وہ بھی یہاں پر اس شہر میں ہی تھا۔ اب وہ سیکنڈ ٹیمپل تو نہیں ہے کیونکہ وہ پھر رومنز نے اس کو ڈسٹروائے کیا تھا، لیکن اس کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے جسے کہا جاتا ہے ویسٹرن وال، جدھر وہ جاتے ہیں اور اپنی عبادات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہودیوں اور مسلمان ہیں تو ان کے درمیان آج بھی یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جدھر ڈوم آف راگ ہے اور جدھر مسجد اقصی ہے، ان کے مطابق یہاں پر ان کا فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل ہوا کرتا تھا 11 سینچری سے لے کر 13 سینچری تک۔ یہ جو ڈسپیوٹ تھی جس طرح آج یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے، تو وہ ڈسپیوٹ عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، یہ جو ایریا تھا، یہ جو صوبہ تھا، پروونس تھا، جسے شام کہا جاتا تھا، جو بائزنٹائن امپائر تھا، تو وہ ان کے انڈر تھا۔ لیکن جب 636 میں بیٹل آف یرمک ہوتی ہے تو اس میں مسلمان آتے ہیں اور اس صوبے کو وہ فتح کرتے ہیں۔ تو پھر 636 سے لے کر اس ٹائم تک یہ علاقہ جو ہے پھر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر عیسائی جو ہے وہ 11 سینچری میں اٹھتے ہیں اور پھر وہ یہاں پر آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے 1 City and 3 Faiths۔ کافی موٹی کتاب ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت کتاب۔ کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، جس کو مغرب میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں 11 سینچری سے لے کر 13 سینچری تک اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کروسیڈز وارز ہوتے ہیں، یعنی کہ صلیبی جنگیں ہوتے ہیں جو کہ سیریز آف وارز ہوتے ہیں، ریلیجیس وارز ہوتے ہیں بٹوین کرسچنز اینڈ مسلم۔ یہ جنگیں شروع ہوتی ہے 11 سینچری میں اور پھر ختم ہوتی ہے 13 سینچری تک۔ اس پیریڈ کے دوران بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں عیسائی بھی مرتے ہیں اور مسلمان بھی مرتے ہیں۔ یہ جو جنگیں ہوئی تھی تو یہ مڈل ایسٹ میں جو شہر ہے یروشلم، تو اس کے اوپر ہوئی۔ یہ ایک ایسی سٹی ہے جو کہ نہ صرف اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی یہ ایک امپورٹنٹ سٹی ہے، اور اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک سٹی ہے۔ یہ جو جنگیں ہوئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ یہ شہر ان کے کنٹرول میں ہو، اور آن دی ادر ہینڈ عیسائیوں کی یہ کوشش تھی کہ یہ شہر ان کے کنٹرول میں ہو۔ تو اس چیز کے اوپر یہ ساری جنگیں ہوئی تھی۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ایکسپلور کرتے ہیں ان کروسیڈ وارز۔ مسلمانوں کے لیے یہ شہر اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہاں پر ڈوم آف راگ ہے جدھر سے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے۔ سیکنڈلی یہاں پر مسلمانوں کا فرسٹ قبلہ بھی تھا، مسجد اقصی بھی یہاں پر لوکیٹڈ ہے اس شہر میں، تو اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عیسائیوں کے لیے اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ان کا سب سے ہولیسٹ چرچ لوکیٹڈ ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے مکہ ہے، مدینہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کا جو سب سے ایک سیکرٹ ایک چرچ ہے جسے کہا جاتا ہے چرچ آف سیپلکر، تو وہ بھی اس شہر میں لوکیٹڈ ہے۔ سیکنڈلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کا پیغمبر ہے، ہمارا بھی پیغمبر ہے، تو ان کی پوری جو زندگی تھی تو وہ آلموسٹ یہاں پر گزری تھی۔ ان کی پیدائش بھی یہاں پر ایک اور چرچ ہے، چرچ آف نیٹیوٹی، تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی اور پھر یہاں پر پوری ان کی زندگی بھی گزری تھی۔ تو عیسائیوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہودیوں کے لیے اسی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ان کا فرسٹ کنگڈم تھا، اسی طرح ان کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا، جو سیکنڈ ٹیمپل تھا، تو وہ بھی یہاں پر اس شہر میں ہی تھا۔ اور اب سیکنڈ ٹیمپل تو نہیں ہے کیونکہ وہ پھر رومنز نے اس کو ڈسٹروائے کیا تھا، لیکن اس کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے جسے کہا جاتا ہے ویسٹرن وال، جدھر وہ جاتے ہیں اور اپنی عبادات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہودیوں اور جو مسلمان ہیں تو ان کے درمیان آج بھی یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جدھر ڈوم آف راگ ہے اور جدھر
مسجد اقصی ہے، تو ان کے مطابق یہاں پر ان کا فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں پر آج مسلمانوں کے یہ دو مین ایریاز جو ہے وہ واقع ہے، ایک ہے ڈوم آف راک اور ایک ہے مسجد اقصی۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹ بن چکی ہے مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، لیکن اس وقت 11 سینچری سے لے کر 13 سینچری تک یہ جو ڈسپیوٹ تھی، جس طرح آج یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے، تو وہ ڈسپیوٹ عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تھی، اور ڈسپیوٹ اس چیز کے اوپر تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے یہ جو ایریا تھا، یہ جو صوبہ تھا، پروونس تھا، جسے شام کہا جاتا تھا، تو یہ رومنز کے انڈر تھا، جو بائزنٹائن امپائر تھا تو وہ ان کے انڈر تھا۔ لیکن جب 636 میں بیٹل آف یرمک ہوتی ہے تو اس میں مسلمان آتے ہیں اور اس صوبے کو وہ فتح کرتے ہیں، تو پھر 636 سے لے کر اس ٹائم تک یہ علاقہ جو ہے پھر مسلمانوں کی کنٹرول میں آ جاتا۔ تو اسی وجہ سے پھر عیسائی جو ہے وہ 11 سینچری میں اٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اس شہر کا کنٹرول ہمیں لینا چاہیے، اور پھر وہ یہاں پر آتے ہیں اور پھر ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ اس سٹی کی تاریخ کے بارے میں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں مین ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اس سٹی کی تاریخ میں آپ دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے یروشلم 1 City and 3 Faith۔ کافی موٹی کتاب ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت کتاب ہے۔ صلیبی جنگوں سے پہلے پولیٹیکل سچویشن ایسا تھا کہ ایک تو سلجوق امپائر وجود میں آ چکی تھی اور اس کے انڈر یروشلم شہر بھی تھا، یہ ایریا بھی اس کے انڈر تھا۔ سیکنڈلی بیٹل آف منزیکٹ میں انہوں نے انیٹولیا کو بھی کنٹرول کر لیا تھا، جدھر آج ماڈرن ترکی لوکیٹڈ ہے، اور وہ فردر ایکسپینڈ ہو رہا تھا اور ایک تھریٹ بن رہی تھی جو بائزنٹائن امپائر تھی، ایسٹرن رومن امپائر، تو اس کے لیے وہ ایک تھریٹ بن رہی تھی۔ مسلمان بھی آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے، ایک سائڈ پر سلجوق امپائر تھا اور دوسری سائڈ پر فاطمائٹ کیلیفیٹ تھا، تو ان کے درمیان بھی کنفلکٹ چل رہے تھے۔ جو ویسٹرن رومن امپائر تھا تو وہ تو کافی پہلے کولیپس کر چکا تھا، جب اس کے اوپر جرمینک ٹرائبس اور باربیرین ٹرائبس اٹیک کرتے ہیں تو اس کو وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، لیکن ایک ہی رومن امپائر ابھی تک موجود تھا اور وہ تھا ایسٹرن رومن امپائر۔ اگرچہ وہ کافی چھوٹا امپائر بن چکا تھا، ان کی ایک لارج ٹیریٹری پر مسلمان کنٹرول کر چکے تھے، لیکن وہ اب بھی موجود تھا۔ تو جو ایمپرر تھا ایسٹرن رومن امپائر کا اس وقت، جس کا نام تھا ایلیگزیس، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ جو سلجوکس ہے تو وہ فردر ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ان کے لیے، لہٰذا وہ مدد مانگتے ہیں ویسٹرن یورپ سے۔ اچھا، ویسٹرن یورپ میں حالات ایسے تھے کہ یہ ڈارک ایجز ایک پیریڈ تھا اور وہاں پر فیوڈلزم ایک سسٹم تھا، اور وہاں پر چرچ کی مونوپولی ہوتی تھی، یعنی جو پوپ ہوتا تھا، جو کہ ان کا ایک پادری ہوتا تھا، تو وہ ان کا ہیڈ ہوتا تھا، اور سارے جو فیصلے وہاں پر ہوتے تھے تو وہ وہی پوپ کرتے تھے۔ تو پوپ، اس وقت جو پوپ تھا اس کا نام تھا پوپ اربن II۔ تو پوپ اربن II جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور جو ایسٹرن رومن امپائر تھا اور جو ویسٹرن یورپ تھا تو شروع میں ان کے درمیان تعلقات بھی تھوڑے سے ٹھیک نہیں تھے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک موقع تھا کہ اس سائڈ پر بھی اپنی مونوپولی اسٹیبلش کیا جائے، لہٰذا اس وقت جو پوپ تھے جس کا نام تھا پوپ اربن II، تو وہ لوگوں کو کال دیتے ہیں فور موبلائزیشن کے سب اکٹھے ہو جائیں اور ہم نے یروشلم کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور اس کو ہم نے آزاد کرنا ہے مسلمانوں سے۔ اچھا، یہ جو کروسیڈز جو انویژن تھا تو یہ مسلمان اس کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کی زمین کے اوپر اور ان کے فیتھ کے اوپر ایک اٹیک ہونے جا رہی ہے، اینڈ دس کال ٹو آرمز مارکڈ دی بگننگ آف nearly 200 conflict between Muslims and Christians۔ 1096 سے لے کر 1099 پیریڈ کے دوران فرسٹ کروسیڈ وار ہوتی ہے بٹوین مسلمز اینڈ کرسچن۔ جب عیسائی یہاں پر آتے ہیں اس سرزمین پر اس شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ جو شہر تھا تو یہ فاطمائٹ کیلیفیٹ کے انڈر تھا، یہ شہر ان کے کنٹرول میں تھا۔ تو 1099 کو کروسیڈز
ایک بروٹل اٹیک کرتے ہیں اس شہر کے اوپر، اور وہ نہ صرف یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں بلکہ اس اٹیک کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہ اس شہر میں جو مسلمان تھے اور یہود تھے تو ان کا قتل عام بھی کرتے ہیں۔ جب کروسیڈرز یروشلم کو فتح کرتے ہیں تو یہ سارے مسلمانوں کے لیے کافی ایک شوکنگ نیوز تھی۔ تو مسلمان جتنے بھی لیڈرز تھے اس وقت تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اگینسٹ دیز کروسیڈرز۔ اس وقت ایک لیڈر سامنے آتا ہے جس کا نام تھا عماد الدین زنگی، جو اس وقت الیپو اور میسول کا رولر تھا۔ تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ایک کیمپین لانچ کرتے ہیں اگینسٹ دیز کروسیڈرز۔ 1144 میں وہ ایک امپورٹنٹ ان کا ایک اسٹیٹ تھا جس کا نام تھا ایڈیسا، تو ان کو وہ فتح کرتے ہیں، اور اس سے مسلمان بہت زیادہ انکریجڈ ہوتے ہیں اور مسلمان فردر موبلائز کرتے ہیں خود کو اگینسٹ دیز کروسیڈرز۔ 1147 سے لے کر 1149 پیریڈ کے دوران سیکنڈ کروسیڈ وار ہوتی ہے بٹوین مسلمز اینڈ کرسچن۔ سیکنڈ کروسیڈ وار اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب کروسیڈرز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کا ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ ایڈیسا کو کنٹرول کر لیا ہے تو وہ دوبارہ موبلائز ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ سیکنڈ کروسیڈ وار میں یہ کروسیڈرز اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ڈیماسکس یعنی کہ دمشق کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سیکنڈ کروسیڈ میں مسلمان جو ہے وہ ان کو شکست دیتے ہیں، اور سیکنڈ کروسیڈ میں جو لیڈر مسلمانوں کو لیڈ کر رہا تھا تو اس کا نام تھا نور الدین زنگی، جو کہ عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اپنے فادر کی طرح یونائٹ کرتے ہیں اور اس جنگ میں ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو اس سیکنڈ کروسیڈ وار میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ کروسیڈ وارز میں ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب ایک بریلینٹ مسلم ملٹری جنرل سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، جس کو مغرب میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں نور الدین زنگی کے انڈر، اور پھر بعد میں وہ ایجپٹ میں ایوبی ڈائنیسٹی کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایجپٹ، سیریا اور میسوپوٹیمیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں، اور پھر شروع ہوتی ہے ایک فیصلہ کن معرکہ بٹوین مسلمز اینڈ کرسچنز۔ 1187 میں ایک ڈیسیسو بیٹل ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، اور اس جنگ کا نام ہے دی بیٹل آف ہیٹنز۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے صلاح الدین ایوبی، اور اس جنگ میں ان کا سامنا ہوتا ہے کروسیڈرز کے ساتھ۔ اس جنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان انڈر دی لیڈرشپ آف صلاح الدین ایوبی وہ ان کروسیڈرز کو ٹریپ کرتے ہیں ڈیزرٹ میں یعنی کہ صحرا میں، اور ادھر وہ ان کروسیڈرز کو گھیرے میں لیتے ہیں، اور ان کا جو ایکسیس ہوتا ہے فوڈ کو اور واٹر کو تو ان کو وہ کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایبل ہوتے ہیں اور ان کو وہ شکست دیتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد مسلمان دوبارہ اپنا کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں یروشلم سٹی کے اوپر۔ بیٹل آف ہیٹنز میں جب مسلمانوں کو وکٹری حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آتے ہیں یروشلم، یہاں پر تمام معاملات سیٹل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے، اس شہر کے جتنے بھی انہیبیٹنٹس تھے، اگر اس میں یہودی بھی تھے، اگر اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں جتنے بھی مسلمان تھے، یعنی اگر وہ کروسیڈرز نہ تھے اور اس سٹی کے رہنے والے تھے تو ان کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں۔ اور اس بیٹل آف ہیٹنز میں وکٹری حاصل کرنے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نہ صرف مسلمانوں میں رسپیکٹ گین کرتے ہیں بلکہ ان کے جو دشمن ہے تو ان میں بھی ان کی عزت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ 1189 سے لے کر 1192 پیریڈ کے دوران تیسری صلیبی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ اس جنگ میں ایک سائڈ پر تو صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے اور دوسری سائڈ پر کروسیڈرز کو لیڈ کر رہے تھے ریچرڈ دی لائن ہارٹ جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا، فلپ II جس کا تعلق فرانس سے تھا، اور فریڈرک بارباروسا جس کا تعلق ہولی رومن امپائر سے تھا، تو وہ کروسیڈرز کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس پیریڈ کے دوران بہت سارے جنگیں ہوتی ہیں مسلمان اور کروسیڈرز کے درمیان،
لیکن ایک امپورٹنٹ جنگ ہوتی ہے صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دی لائن ہارٹ کے درمیان 1192 کو، اور اس بیٹل کا نام ہے دی بیٹل آف ارسوف، اور یہ ایک ایسی بیٹل تھی کہ دونوں سائڈ پر بیسٹ ملٹری اور بیسٹ لیڈرشپ تھی۔ تو اس جنگ میں دونوں سائڈ کو وکٹری حاصل نہیں ہوتی، اور ایونچولی اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 1192 میں صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دی لائن ہارٹ کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے، کافی فیمس ایک ٹریٹی ہے جسے کہا جاتا ہے دی ٹریٹی آف جافا، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یروشلم شہر کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا، لیکن صلاح الدین ایوبی ان کے ساتھ یہ ایگری کرتے ہیں کہ عیسائی جو ہے، چونکہ یہ ان کا کافی ایک سیکرٹ پلیس ہے، یہاں پر ان کا چرچ ہے، چرچ آف سپلکر ہے، باقی ان کے کافی مقدس مقامات ہے، تو کرسچن یہاں پر آ سکتے ہیں پلگرمیج کے سلسلے میں۔ تو یہ ساری چیزیں اس ٹریٹی میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ٹریٹی آف جافا کے بعد چوتھی، پانچویں اور چھٹی کروسیڈ وارز بھی ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور کرسچنز کے درمیان، جس میں دوبارہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر کو ریکیپچر کیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ 1229 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ پیریڈ کے لیے وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک ٹریٹی کرتے ہیں، ٹریٹی آف الکمل، جس میں وہ کافی بریف ٹائم کے لیے ان کا کنٹرول آتا ہے اس شہر کے اوپر، لیکن پھر بعد میں مسلمان دوبارہ ان سے اس کا کنٹرول لیتے ہیں۔ اور 1291 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انڈر دی لیڈرشپ آف صلاح الدین ایوبی وہ کروسیڈرز کا جو آخری اسٹیٹ تھا جسے کہا جاتا تھا ایکر، تو ان کو بھی وہ کیپچر کرتے ہیں، کنٹرول میں لیتے ہیں۔ اور اس بیٹل کے ساتھ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ اس سرزمین میں وہ کروسیڈرز کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ صلیبی جنگوں کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اسلامک ورلڈ کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جنگوں سے پہلے مسلمان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ تھے، تو ان جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تھوڑی بہت یونٹی آتی ہے۔ سیکنڈلی، ان جنگوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاورفل ڈائنیسٹیز کی رائز ہوتی ہے، جس طرح مملوکس ڈائنیسٹی اور ایوبی ڈائنیسٹی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان جنگوں سے پہلے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یورپ میں یہ ڈارک ایجز کا ایک پیریڈ تھا، وہاں پر فیوڈلزم سسٹم تھا، وہاں پر غربت بہت زیادہ تھا، تعلیم نہیں تھا، اور وہاں پر چرچ کی مونوپولی تھی، سارے فیصلے وہاں پر چرچ کے تھرو ہی کیے جاتے تھے۔ مذہب کا ایک بہت بڑا اثر تھا ان کے اوپر۔ جب کروسیڈز وار ہوتے ہیں اور یہاں پر کروسیڈز آتے ہیں، تو اس سے پہلے مسلمان بہت زیادہ کام کر چکے تھے، ٹیکنالوجی کے اوپر، فلسفے کے اوپر، نالج کے اوپر۔ جو گریکس کے جو فلاسفرز تھے، ایرسٹوٹل، پلیٹو یا باقی فلاسفرز تھے، یا ایجپٹ میں جتنے بھی فلاسفرز تھے، تو ان کی کتابیں وہ ٹرانسلیٹ کر چکے تھے عربی میں اور باقی لینگویجز میں، اور ان کے اوپر انہوں نے کافی کام بھی کیا تھا۔ تو فرسٹ ٹائم ان کی انٹریکشن ہوتی ہے یہاں مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اور بہت چیزوں کے اوپر وہ کام کر چکے ہیں، تو ان چیزوں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یورپ، جس کے اوپر وہ فردر کام کرتے ہیں، اور وہاں پر رینیسا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے اور انلائٹن کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر سائنٹیفک ایوولوشن ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یورپ کے اوپر بھی ہوتی ہے۔